مرغا پالیں, مرغا لڑوانے کے لیے نہیں. بعض جانور ایسے ہیں جن کی حدیث میں تعریف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاة یا یوقظ للصلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مرغے کو برا مت کہو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. ایک اللہ نے اس میں ایک اچھی صفت رکھی ہے, صبح صادق سے پہلے ہی بانگ دینا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اٹھ گیا ہوں. پوچھتی ہو بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے کہ انسانوں تمہیں تو مجھ سے بھی پہلے اٹھنا چاہیے, کہ تم انسان ہو کے سوتے پڑے ہوئے ہو اور میں جانور ہو کے اٹھ گیا ہوں. تو مرغے کی تعریف آئی نا, تو مرغے سے مراد مرغی بھی اس میں داخل ہے کیونکہ جنس ایک ہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرغوں کی اور مرغیوں کی زندگی میں انسان کے لیے سبق ہے, سبق ہے. ایک سبق کیا ہے, بہت اہم سبق ہے کہ مرغے اور مرغیاں سورج غروب ہوتے ہی اپنے ڈڑبوں کی طرف بھاگتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کیسے وہ مرغی اپنی چونچ اپنے پروں میں رکھ کے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے سو جاتی ہے, ایسے بالکل خاموشی کی طرف جاتے ہیں وہ. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان رات کو جلدی سو جائے اور مرغے صبح صبح اٹھ کے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس سے ایک اور علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ جب مرغے کو برا کہنے پر پابندی ہے تو جو حقیقت میں اذان دیتا ہو صبح صبح اور آپ کو اذان کے لیے جگاتا ہو, انسان ہو, وہ تو اس کا احترام تو اور زیادہ واجب ہو گیا نا. مرغا تو جو اللہ نے مرغے کا کام لگایا وہ تو مرغا سوچ سمجھ کے نہیں کرتا. مرغے میں تو ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ وہ صبح صبح بجنا شروع ہو جائے گا خود بخود ہی, اپنے اختیار سے نہیں کر رہا وہ. اس کے باوجود مرغے کو گالی دینے پر پابندی, برا کہنے پر پابندی. تو جو آپ کی مسجد کا واقعی میں مؤذن ہو اور وہ صبح صبح اٹھ کے اذان دیتا ہو تو اس سے عقیدت اور محبت کیا خیال ہے ہونی چاہیے. اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ بھئی یہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے. دو باتیں پتہ چلی. تیسری بات اس حدیث سے کیا پتہ چلی کہ خود بھی اذان کہنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ ایک جانور کو برا کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو صبح نماز کے لیے جگا دیتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں صبح نماز کے لیے جگانے والوں کی کیا فضیلت ہے. نہیں آ رہا؟ تو اگر اس فضیلت میں آپ خود ہی داخل ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں مؤذن ہونے کو عیب سمجھتے ہیں. تنخواہ لے کے نہ کریں, ویسے ہی کبھی کبھار اذان دے دیا کریں ثواب حاصل کرنے کے لیے. اور ہمارے حضرت تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان سے بیعت تھے ایک PIA کے بہت بڑے آفیسر تھے. وہ PIA میں بہت بڑے آفیسر تھے, لیکن وہ وہاں دارالافتاء والارشاد میں اذان بھی دیتے تھے, اذان بھی دیتے تھے. وہ تنخواہ پہ نہیں, ویسے ہی اپنے شوق سے اذان دیتے تھے. تو ان سے جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کا عہدہ کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں PIA میں آفیسر ہوں, کہتے تھے میں دارالافتاء کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کیا کہتے تھے, میں مسجد میں مؤذن ہوں. ورنہ کوئی آدمی مؤذن ہو تو وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے, شرماتا ہے کہ یار, اور اگر امام ہو تو اور شرم آتی ہے اس کو کہ میں مولوی ہوں, لوگ کیا کہیں گے, مولوی نکلا. ہم تو اس کو سمجھدار آدمی سمجھ رہے تھے اور یہ کیا نکلا, یہ تو مولوی نکلا.